اور جماعت۔ سنت کے معنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت ایک طرح کی نہیں ہے، حدیث کہیے سنت کہیے۔ ایک حدیث وہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع ہو، صحیح ہو۔ اب حدیثوں کے اندر کئی درجے ہوتے ہیں، اب آیتوں کے اندر کئی درجے ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے وضاحت کی ہے، آیت ایک محکم ہوتی ہے، آیت ایک مفصل ہوتی ہے، آیت ایک مجمل ہوتی ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے، ایک آیت پورے طریقے سے کھول کر بیان کر دیتی ہے، ایک آیت سے مضمون مطلب معنی سمجھ میں نہیں آتا، دوسری آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، تو وہ آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیت، یا اگر وہ آیت کی تفسیر آیت سے نہیں ہو رہی ہے تو حدیث سے تفسیر ہوتی ہے، تو آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، حدیث کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے ہوتی ہے۔ اب جتنے بھی حدیثیں ہوں یا جتنے بھی آیتیں ہوں، اس کے جاننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ اصل ہو گئے ہمارے لیے، انہی سے آیتیں ملیں، انہی سے حدیثیں ملیں۔ اگر صحابہ کرام پر آپ اعتماد نہیں کریں گے تو گویا قرآن پر اعتماد نہیں، حدیثوں پر اعتماد نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کو کہا صحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، ان کے پاس جو امانت حضور نے دی وہ امانت امت تک برابر انہوں نے پہنچا دیا۔ تو یہ عقیدہ اور رکھنا، عقیدہ ایک ہے، خیال ایک ہے، فکر ایک ہے، عقیدہ ہے۔ عقیدہ عقائد کو سمجھنا، پڑھنا، اہل سنت و جماعت کے عقائد کیا ہیں، چاروں ائمہ کے عقائد کیا ہیں، یہ پڑھے اور سمجھے بغیر ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ آج صرف خیالات ہیں، اور خیالات کی تو حد یہ ہو رہے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے کہتا ہے نہیں میرے خیال میں صحیح نہیں ہو رہے، نہیں یہ بات ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ کس کو کہنے کی مجال ہے؟ دین کے معاملے میں، ائمہ کے معاملے میں، احادیث کے معاملے میں، چاروں اماموں کے معاملے میں آج ایک جنگل کی طرح ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنے طرف پر بات کہہ رہا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات۔ تو کہنے کا منشا مقصد ہے عقائد کی طرف توجہ دیجیے، اہل سنت و جماعت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اہل سنت و جماعت، سنی جماعت کہتے ہیں، عام طور پر ذہن یہی بن جاتا ہے سنی جماعت سن کر ایمان لائے۔ سنی جماعت وہ جو خرافات ہیں خبروں کے پاس، فاتحہ درود کے الٹے سیدھے عمل جو کچھ آج ہو گئے ہیں وہی سنت جماعت۔ قوالی ہو، فاتحہ ہو، درود ہو، قبرستان پر جائیں، پھول چڑھائیں، وہاں دعا مانگیں، وہاں جا کر نظر و نیاز ہو، مزاروں کے پاس طواف کریں، وہاں جا کر سجدے کریں، یہ جو ہے یہی سنت جماعت۔ سنت جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے عقائد کیا ہیں، یہ مسائل کیا ہیں، وہ الگ ہی دنیا ہے، یہ الگ ہی دنیا ہے۔ تو سنت جماعت کا مطلب کیا ہوا؟ اہل کہتے ہیں والے، سنت والے، جماعت والے، یہ لفظ اہل سنت و جماعت ہر جگہ مساجد پر لکھا ہوا ہے، تم ہمارے مسجدوں کے رجسٹروں میں بھی لکھا ہوا ہے مسجد اہل سنت و جماعت، جماعت سنت و، یہ اس طرح کے جملے مل رہے ہیں، لیکن خبر کسی کو بھی نہیں ہے سنت کیا ہے، جماعت کیا ہے، اور اہل کا معنی کیا ہے۔ اہل سنت کی جماعت کا مطلب یہ ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے والے ہیں، حضرات صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ یہ سنت سے مراد حضور۔ تو اہل سنت و جماعت یہ وہ لوگ ہیں چاروں مذہب کو ماننے والے، چاروں اماموں کو ماننے والے۔ سنت جماعت وہ ہے جو چار ائمہ سے جڑے ہوئے، چار ائمہ کے جو عقائد ہیں وہ عقائد قرآن اور حدیث سے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ انہی عقائد پر چلنے کا نام سنت و جماعت ہے۔ اب بات اس آیت کے تحت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ تمام امتوں میں افضل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں افضل، تو حضور انبیاء سے افضل ہو گئے، امت مسلمہ تمام نبیوں کی امتوں میں افضل ہو۔ اب امت مسلمہ میں سب سے افضل کون ہیں، کن کا مقام سب سے اونچا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ امت میں مسلمانوں میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں وہی جماعت معزز ہے، محترم ہے، تقلید کے لائق ہے، احترام کے لائق ہے، ان کی پیروی کے لائق ہے، وہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام۔ تو اہل سنت و جماعت میں جو لفظ آ رہا ہے یہ صحابہ کرام ہیں، کوئی اور جماعت نہیں ہے۔
تو امت میں مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام۔ صحابہ کرام سب سے افضل، اور اتنے افضل ہیں، ایک معمولی صحابی، ادنا صحابی جو حضور کی زندگی کے آخری لمحے میں حضور کو دیکھا، ایمان لے آیا، وہ بھی صحابی۔ تو اس صحابی کا جو مقام ہے، بڑے سے بڑے ولی، غوث، قطب و ابدال، بڑا سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی آدمی اب کتنا ہی متقی ہو، معمولی صحابی کے مقام اس کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچتا۔ یہ عقیدہ ہے چاروں اماموں کا، متفقہ عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کا اتنا بڑا درجہ، اب آپ بولیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ دوسرے مسلمان زندگی بھر عبادت کریں، شب بیداری کریں، سال بھر روزے رکھیں، ایک صحابی معمولی ہے تو اس کے درجے کو، اس کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا کھٹکتی ہے لوگوں کو۔ یہ ہے حضور کا دیدار انہیں نصیب ہوا، بڑی دولت، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، ایمان براہ راست ذات رسالت مآب سے حاصل کیا ہے، کسی اور کے پاس جا کر کوئی ایمان نہیں لایا ہے۔ تو یہ مرتبہ ہے، یہ مرتبہ اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرا ایک معمولی صحابی مٹھی بھر گیہوں کا صدقہ کرے، دوسرا وہ مسلمان احد پہاڑ ہے مدینے میں، اس کی مثال دی، احد کی مقدار میں سونا بھی صدقہ کرے تو صحابی کو مٹھی بھر گیہوں میں جو اجر و ثواب ملے گا، اس آدمی کو نہیں ملتا ہے جو پہاڑ کی مقدار میں سونا صدقہ کرے۔ اتنا بڑا مقام ملا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی وجہ کیا ہوئی ہے؟ قرآن میں 3 مقامات پر ایک آیت اتری صحابہ کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ خدا جن سے راضی ہے، ظاہر بات ہے کتنی اونچی بات۔ ہم بہت کچھ دعائیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، کیا عجب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، حسن ظن رکھنا کہ اللہ ہم سے ضرور راضی رہے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن دعوے کے طور پر کچھ بات نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھی امید رکھو، اچھا خیال رکھو۔ انا عند ظن عبدی، میں بندے کے گمان کے قریب ہوں، بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے حسن ظن ہے تو اچھے معاملات رہیں گے، مایوسی ہے، اس کی رحمت سے دوری ہے، یا بدگمانی ہے، بدظنی ہے، تو ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں گے جیسا بندہ سوچتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اب قیامت تک کسی کے بارے میں یہ بات اتری نہیں، نہ اتر سکتی ہے کہ اللہ فلاں بندے سے راضی ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ اسی لیے چاروں اماموں نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہے، لا نذکر الصحابۃ الا بخیر۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلی یہ بات کی، ہم صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے، بھلائی کے ساتھ، کبھی ان کے اوپر تنقید، برائی، بھلائی یا ان کی ایسی کوئی بات تاریخ میں الٹی سیدھی غلط سلط آگ بھی گئی ہے تو ہم اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے۔ امام شافعی بھی بہت زیادہ سے زیادہ بڑی مشکل کی بات جو آتی ہے، صحابہ کے اندر جو جنگیں ہوئی تھیں، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسئلہ بڑا نازک ہو گیا ہر ایک کے سامنے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دینا چاہتا ہے، کوئی حضرت علی کی شان میں، کوئی حضرت معاویہ کی گستاخی میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ صحابہ کے ذکر میں حضرت معاویہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت نے کہا، معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب رسول ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اجتہاد کی غلطی ہے، ان کی غلطی ان کے سر ہے، لہذا ان کا ذکر کرنا ہو تو صرف بھلائی کے ساتھ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، کسی صحابی کو برا بھلا۔ بعض حدیثوں میں کہ اللہ اللہ اصحابی اصحابی، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو گالی دینا میرے لیے تکلیف کا بات ہے، ان کو برا بھلا کہنا میرے بات ہے، ان کی تعظیم میری تعظیم۔ کتنی حدیثیں ہیں، اگر وہ کوٹ کرتے ہوئے بیٹھے تو کافی وقت میں۔ تو کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، دین میں سب سے اونچا بلند ترین مقام
حضرات صحابہ کرام کا ہے، اس درجے میں کسی آدمی کو بھی نہیں رکھا جا سکتا، یہ طے ہے۔ اب صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہیں، یہ بھی درجے آ رہے ہیں۔ سب سے افضل 4 خلفائے راشدین ہیں، یہ ترتیب کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سنت تراویح کی تفسیر میں بھی تسبیحات میں خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جمعے کے خطبوں میں بھی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہی کلمات آ جاتے ہیں، افضل الانبیاء بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر۔ گویا حضرت ابو بکر تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، گویا امت میں سب سے افضل کون ہے، حضرت ابو بکر۔ پھر وہ ترتیب رکھی گئی، یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں۔ حضرت ابو بکر افضل، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی، یہ چاروں ترتیب۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت۔ یہ 10 ہی نہیں ہیں بلکہ اور صحابہ بھی ہیں، ان کے کچھ نام لیے ہیں، اہل بیت کے کچھ افراد ہیں، اس طریقے سے حدیثوں میں نامات۔ سب سے افضل اس طریقے سے عشرہ مبشرہ۔ اس کے بعد بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ کرام، ان کے بارے میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جنتی ہیں، اس کے بعد ان سے کوئی بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اہل بدر کہتے ہیں، بدریین کہتے ہیں، اصحاب بدر کہتے ہیں، وہ افضل ہے۔ ان کے بعد اصحاب احد ہیں جو جنگ احد میں 1000 صحابہ۔ پھر اس کے بعد بیعت رضوان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، 1400 صحابہ کرام ہیں۔ ان کے بارے میں کہا آج روئے زمین پر سب سے افضل انسان یہ لوگ ہیں، حضور نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا۔ تو اس طریقے سے درجے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے تعلق سے یہ درجے، یہ لحاظ، مرتبہ، یہ ساری چیزیں رکھنا ہے۔ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ یہ امت اس لیے ہے مسلمانوں کو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ اس روایت کو ایک روایت ابو لہب کی ایک بیٹی ہے حضرت درہ، اس کے ایمان لانے کے بارے میں بعد میں ایمان لائی ہو، اس حدیث کے کہنے کے وقت وہ ایمان لائی تھیں یا نہیں لائی تھیں اس کی وضاحت تفاسیر میں نہیں ملتی ہے، لیکن اتنی روایت اس کے ذریعے سے مل رہی ہے کہ جب یہ گزر رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطاب فرما رہے ہیں تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی نے حضور سے پوچھا، یہ پوچھنے کو حضرت درہ نے ایمان لے آئی ہیں بعد میں رضی اللہ عنہا کہنا چاہیے، ابو لہب کی بیٹی ہے، باپ کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی لیکن بیٹی کو یہ چیز مل گئی، چنانچہ اس نے یہ گفتگو سن لی، کھلا ہوا معاملہ تھا تو یہ بات سن لی کہ ایک شخص نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سا شخص سب سے افضل ہے، کون آدمی بہتر ہے، کس کو ہم اچھا انسان کہیں گے؟ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قاری قرآن ہے، جو قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے والا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن سے رغبت رکھنے والا، اس کی تعظیم اور تکریم کرنے والا، یہ ساری باتیں صرف قاری کے ایک لفظ کے اندر۔ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری نے تو یہاں تک کہا ہے قرآن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا وہ بھی ایک ثواب، بے ادبی کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو ایک پہلا شخص وہ ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا شخص سب سے زیادہ اچھا انسان وہ جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار متقی کے معنی میں، متقی کیا ہے؟ تقوی والا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا، بات کرنے میں اللہ سے ڈرنا کہ بات صحیح ہے غلط، ایک لقمہ کھا رہا ہے یہ لقمہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں، کوئی قدم اٹھا رہا ہے یہ قدم صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کام جو میں کر رہا ہوں کرنا چاہیے، ہر مقام پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا یہ متقی اور پرہیز۔ گویا ساری زندگی بچ بچ کر، سنبھل کر، پھونک پھونک کر، اللہ کو ذہن میں رکھ کر قدم اٹھانے والا یہ متقی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تقویٰ کے کیا معنی ہے؟ الگ الگ معنی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن سے تقوی کے معنی بتلائے ہیں۔
ما حاک فی صدرک، حضور نے بھی ایک تفسیر کی ہے، تمہارے دل میں جو کھٹک ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے تم بچ رہے ہو، یہی تقویٰ ہے۔ ما حاک فی صدرک۔ ابی ابن کعب سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو حضرت ابی ابن کعب نے الٹا حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھا، امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جو راستہ بالکل تنگ اور باریک ہے، دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں، آپ کی چادر بڑی وسیع اور چوڑی ہے، ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہیں، آپ کو یہ راستہ کافی لمبا ہے، وہاں سے وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، راستہ تنگ ہے، دیکھ دیکھ کر قدم رکھنا ہوگا، دونوں طرف کاٹیاں ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر چلنا ہوگا، یہ بھی دیکھنا ہو کہ ہوائیں تیز چل رہے ہیں، ہواؤں سے دامن کبھی ادھر جا سکتا ہے کبھی ادھر جا سکتا ہے، میری چادر میرے کپڑے ہوا میں اس درخت میں بھی لگ کر پھٹ سکتے ہیں یا بازو والے کانٹوں کے جھاڑوں میں لگ کر رکھ سکتے ہیں، تو پھونک پھونک کر سنبھل کر تک آخر تک پہنچنا ہے۔ تو فرمایا ابی ابن کعب نے، آپ کا سوال آپ ہی کے پاس ہے اس کا جواب، یہی ہے تقویٰ، آپ زندگی کے راستے میں ایسے ہی بچ بچ کر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے دوسرے آدمی کے بارے میں جو بتلایا، بہتر انسان کو ہے جو متقی ہے، متقی اخلاق کے معنی میں بھی ہے، وہ آدمی سب سے زیادہ بہتر ہے جس کے پاس اخلاق اور سیرت اور کردار ہے، یہ بڑی اونچی بات۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم نے بھی کہا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو مکرم اور معظم ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، صاحب اخلاق ہے، بلند کردار کا مالک، اخلاق اس کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہوئی کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو اچھی بات بتلاتا، کیسے بھی حالات ہوں، بہتر اور مفید فائدے کی بات کہتا، فتنے کی بات، جھگڑے کی بات، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، ایسی بات کہنا کہ یہ لڑ جائیں، ایسی بات کہیں کہ ان کے اندر ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے، یہ ایک مومن خیر امت کا آدمی یہ نہیں کر سکتا، جو بھی بات کہیں گا اچھی اور بھلی بات کہے گا۔ اور پھر دوسری بات کہیے کہ برائیاں، ناانصافیاں، زیادتیاں، ظلم ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، تو اس ظلم کو روکنے والا سب سے بہتر آدمی۔ اب یہ بڑا نازک معاملہ ہے، نیکی کی بات کہنا بڑا آسان، برائیوں کو روکنا، ظلم سے روکنا، اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم یا خود اپنے ہی لوگ ظلم کر رہے ہوں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، وراثت میں ہو، مال میں ہو، جائیداد میں ہو، وہاں جا کر اللہ اعلان کہیں تم یہ حق مار رہے ہیں، غلط نہیں، یہ ہمت کسی کے بس میں بات نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو حق اعلان کہہ سکتے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی درجے رکھ دیے، ہر ایک آدمی اس درجے کا نہیں ہوتا، میرے اندر جو قوت ہے آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس جو قوت ہے ان کے پاس، اسی لیے حضور نے من رأى منکم منکرا، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی ناانصافی، ظلم، زیادتی، برائی دیکھنے میں آ رہی ہے، تم اپنی طاقت کو استعمال کرو۔ اب طاقت کا لفظ، طاقت یہ ہے کہ آپ پاورفل ہیں، آپ حاکم ہیں یا ادارے کے بڑے ہیں یا خاندان کے بڑے ہیں، آپ کی بات چل سکتی ہے، آپ کی بات کو کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی مئی کا لال آپ کی بات کو نہیں ٹال سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ بھلی بات علی اعلان کہہ کر اپنی طاقت، اپنی قوت اپنے بل بوتے پر روکنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر دوسری بات کیا ہے، کم از کم اپنی زبان سے کہہ کر اس کو روکنے کی کوشش کرے، زبان اب چلائے۔ اب یہ بھی بڑا نازک معاملہ ہے، آدمی اگر کوئی ذرا صحیح سی بات، بھلی بات کہہ دے، دوسرے دن اس کی جان کے لالے اس کے دشمن اور اس کے پیچھے ایسے پڑ جائیں گے کہ پوچھئے مت۔ تو کوئی بھلی بات کہنا کئی مصیبتوں کو جگہ دینا۔ اب کون آدمی جا کر، یہی وجہ گواہی کے اندر یہی معاملہ ہوا، حضور نے کہا ہے کہ گواہوں کے معاملے میں بڑا نازک معاملہ ہے، جھوٹی گواہ مت دو، اگر کوئی گواہی دے رہا ہے تو اس کے اوپر زیادتی سختی مت کرو۔ تو گواہی دینا
انصاف کی کوئی بات کہنا، کسی کو ظلم سے روکنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات زبان سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ زبان استعمال کرے گا تو اس کو بھی نقصان ہے اور کوئی نتیجہ بھی سامنے آنے والا نہیں۔ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، چھوڑیے ان کی بات کیا ہے ان کا، اب اس آدمی کا کوئی اثر ہی نہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو کہہ کر کیا فائدہ؟ تو حضور نے فرمایا اگر یہ طاقت بھی نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے۔ آخر درجے میں رکھا ہے کم از کم برائی کو اپنے دل میں برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ آخری درجہ ہے۔ برائیاں، گناہ، ظلم، زیادتیاں دیکھ رہے ہیں تو دل سے پسند مت کرو، دل میں کراہت رکھو، یہ تمہارے ایمان کے ایک درجہ، یہ آخری درجے میں یہ بات کہی، اس طریقے سے بات۔ پھر اس کے بعد آخری ایک بات ہے، یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے، اسی پر ختم کر دوں گا کیونکہ خیر امت کی مناسبت سے یہ حدیث سنانا بہت ضروری تھا۔ آخری بات ہے سب میں بہترین آدمی وہ ہے، حضور نے اس کو آخر میں رکھ کر یہ بات کہی ہے، اچھا آدمی تمام چاروں آدمیوں میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتوں کو ملانے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، خاندانوں کو جوڑنے والا، نہ کہ توڑنے والا۔ آج پوری اکثریت یہ ہے اگر رشتے ٹوٹ رہے ہیں تو خاموش تماشائی بنے، رشتے اگر ختم ہو رہے ہیں آگے بڑھ کر ملانے کی کوئی کوشش، اپنے اپنے مفادات، اپنے اپنے فائدے، اپنے اپنے نفع اور نقصان ہے۔ حضور نے کہا کہ رشتوں کو ملانا سب سے بہترین انسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اوصل من قطعک، تمہارے رشتہ دار تمہیں کاٹ دیں، الگ کر دیں، تعلق بند کریں، سلام کلام سب ختم کریں، اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کریں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پھر بھی ان سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تعلق جو پیدا کریں گے ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی، وہاں ایک ایک قدم پر گناہ ان کے سر ہوگا، وہ نافرمانی کی وجہ سے وہ وبال میں مبتلا ہو جائیں گے اگر آپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ رشتوں کو ملانا، رشتوں کو جوڑنا یہ سب سے اونچی اہم ترین بات ہے۔ حضور نے قیامت کی نشانی میں یہ کہا بر صدیقہ و جفا اباہ، ایک وقت آئے گا رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، بیٹا باپ کے ساتھ ناانصافی کرے گا، دوست کے ساتھ مہربانی کرے گا، یہ بات حضور دوست کے ساتھ مہربانی کرے گا، ایک چھوٹے سے لفظ میں پورے سماج کی تفسیر آ گئی۔ رشتہ داروں سے دور ہو جائیں گے، سب سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، جانا بھی ایک کسر شان سمجھیں گے، اپنے دوستوں پر سب کچھ نچھاور کریں گے۔ آدھی رات کو ایک دوست بلائے تو فوراً چلے جائے گا، ایک رشتہ دار دن کے وقت بھی کسی مجبوری میں بلائے تو جانے کی طرف توجہ نہیں دے، اگر غریب ہے مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور بھی تعلقات کو ختم کریں گے۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس حدیث کا آخری حصہ بڑا نازک ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں، آپ ہو یا میں ہو کوئی بھی ہو، اس پر عمل کرنا بہت بہت دشوار ہے۔ نفس پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات ہوتی ہے، گالیاں دینے والوں کی بھی گلے لگانا، رشتوں کو کاٹنے والوں کو بھی قریب کر لینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ بات تھی جو خیر امت کے حساب سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر امت میں داخل اور شامل رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات مسلسل آتے رہے، کل کی مجلس میں تو بہت سارے احباب اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے گھروں کے پاس رہیں گے، اسی لیے میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ تفسیر کی یہی آخری نشست اور مجلس ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اس بات کی توفیق مجھے بھی دی، آپ کو دی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حضور نے کہا بندوں کا شکریہ ادا کرو، جو بندوں کا شکریہ، انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ حضرات کے آنے کو اللہ قبول فرما لے، میرے کہنے کو قبول کر لے، آپ کے سننے کو قبول فرما لے، اللہ اس عمل میں خیر اور برکت رکھے، اس عمل میں سوائے اخلاص کے کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جاننے والا ہے، اس عمل کو، اس نیکی کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی بس ایک ہی دعا ہے کہ اے اللہ مجلس میں جتنے حضرات ہیں ہم سب کو دوزخ کی رہائی کا پروانہ عطا فرما دیں۔
اور ہمارے آبا و اجداد رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی دوزخ کی رہائی کا پروانہ عطا فرما۔ ہماری اولاد کا سلسلہ جاری وہ ساری رکھ۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت صاحب اولاد ہونا ہے۔ صرف صاحب اولاد ہونا نعمت نہیں ہے، صاحب اولاد نیک اور صالح ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حاضرین میں جتنے بھی لوگ ہیں، اے اللہ ہم سب کو اچھی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو دنیا میں ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایسی اولاد دنیا میں آ جائے تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے شان کریمی سے ان سب کو بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اس دعا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری جتنے جائز مرادیں اور مقاصد ہیں ان کو پورا فرما دے۔ مجلس میں جتنے حضرات جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہر مشکل کا علم تجھے ہے، ان تمام مشکلوں کو اپنے شان کریمی سے دور فرما دے، آسانیاں عطا فرما، سہولتیں عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بیوی بچوں کے درمیان سچی محبتیں اور الفتیں پیدا فرما دے۔ بزرگوں کا سایہ بچوں کے سروں کو قائم و دائم رکھ، بچے نیک اور صالح بنیں، بچوں سے زیادتیاں بھی ہو جائیں تو والدین درگزر کر دیں، معاف کر دیں، اپنے بچوں کو دور جانے نہ دیں، محبتیں جانبین سے تو پیدا فرما دے۔ اے اللہ تیری انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، تقلب القلوب کیف تشاء، جیسے چاہے تو دلوں کو بدلنے والا ہے، نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے اور سب کو نیک اور صالح بنا دے۔ اس آخری عشرے میں اپنی رحمتیں، مغفرتیں، دوزخ سے رہائی کے پروانے ہم سب کو عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔